السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی اطہر اقرا خان، جانتے تو ہوگے اسٹوری ریکارڈ کرتے کرتے مجھے کافی ٹائم لگ گیا، بٹ مما نے کہا تھا مجھے ایک اسٹوری ریکارڈ کر کے دو، تو یہ فائنل ریکارڈ 30 دسمبر کو ہو گئی ہے میری۔ آج ہے 30 دسمبر۔ اوکے، اب یہ کب اپلوڈ ہوگی آئی ڈونٹ نو، انجوائے کرو۔ میں 20 سال کی ہوں، میرا نام اقرا خان ہے، اور میں نے بہت ہی کولڈ مین سے شادی کیا۔ میرے ڈیڈ اور تیوں کے ڈیڈ دونوں بزنس مین ساتھ تھے، اسی وجہ سے ہماری شادی ہوئی۔ وہ 28 سال کا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہماری شادی کے فوراً بعد اس نے ایک اپارٹمنٹ خریدا۔ رات کو میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں سو گئی۔ وہ اندر آیا، میں سو رہی تھی۔ اوہ، وہ سو رہی ہے، وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے اپنے خیالات بند کرنے ہوں گے، اور مجھے اس کے ساتھ سو جانا چاہیے۔ کیا اسے کوئی اعتراض ہوگا اگر ہم ایک ہی بستر پر سوتے ہیں؟ میں ان دونوں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں۔ تایونگ نے لائٹیں بند کر دی اور سو گئے۔ صبح میں دیر سے اٹھی، جلدی سے تیار ہوئی کیونکہ آفس جانا تھا انہوں نے۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور وہ چلا گیا۔ مجھے مارننگ کس بھی نہیں کی، الوداع بھی نہیں کہا۔ اب میں اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ پہلے میں اس کے ساتھ بہت شائع محسوس کرتی تھی، آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ سوالوں کا جواب نہ دے، یا الوداع نہ کہے، یا صرف بات بھی نہ کرے، ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ ہمارا رشتہ ابھی بھی اچھا نہیں ہے، لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے، ویڈنگ اینیورسری فرسٹ۔ کیا اسے یاد ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسے کل صبح یاد دلانا چاہیے۔ نیکسٹ مارننگ جب تیونگ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، میں نے اس سے کہا، کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ وہ اپنے کپڑے سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ آخرکار اس نے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں تو؟ میں نے جواب دیا، آج آپ جلدی گھر آ سکتے ہیں؟ اس نے پھر مجھے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ جلدی کیوں آنا ہے؟ میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے جلدی تھی، میں بھی اس کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چڑھ کر کہا، اب کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگا جیسے میں خود کو دہرا رہی ہوں اور اسی سے اپنی بات سننے کی التجا کر رہی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا سوٹ سیٹ کیا اور روز کے معمول کے مطابق چلا گیا۔ جب بھی وہ مجھے سرد نظروں سے دیکھتا تھا، میرا دل دکھتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اجنبی ہیں۔ میں ہمیشہ خود سے پوچھتی تھی، میں زمین پر اس بے حس مخلوق سے ہی کیوں شادی کر لی؟ میرا رو رو کے برا حال تھا، لیکن ابھی بھی امید تھی کہ وہ شام کو شاید جلدی گھر آ جائے۔ میں نے خود کو تیار کیا اور آئینے میں دیکھا کہ میرا میک اپ ٹھیک لگ رہا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، میرے پاس ابھی بھی کیک اور چاکلیٹس گھر پر تھیں۔ 8 بجے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور اسے فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فون پر اس نے کہا، میں میٹنگ میں ہوں، بس مجھے فون دوبارہ مت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت بے ادب بات تھی، لیکن میں خوش لمحہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ گھر کب آ رہے ہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ جس پر اس نے لمبی سانس لے کر ایک جواب دیا کہ کیا آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتا؟ میں نے آج رات جلدی نہیں آنا۔ اگر آپ 1000 بار بھی یہی سوال کریں گی تو میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، اس کے لیے گفٹس بھی لائی، لیکن اس کی نظر میں ہماری شادی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ میں اب بھی اس کا انتظار کروں گی کیونکہ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں، بہت لو کرتی ہوں۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میں نے دروازے پر لاک کھلنے کی آواز سنی۔ وہ اندر آیا اور میں کھڑی ہو گئی اور کہا، ویلکم ہوم۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم ابھی تک نہیں سوئی ہو؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے اسے روکا اور کہا، تم نے مجھے کیا کہا تھا تایونگ؟ کیا تمہیں پتہ ہے آج کیا دن ہے؟ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے تایونگ۔ اس نے رک کر گہری سانس لی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔
اس نے کہا آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے تو میں نے چیخ کر کہا اور تم بہت غیر ذمہ دار ہو، تم بے حس ہو، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھتی ہوں اور تم مجھ سے بات کرنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھاتے۔ یہ سن کر وہ پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا اور اب وہ مجھے گھور رہا تھا، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے اپنے لیے کھڑا ہونا ہی چاہیے، میرے لیے اس طرح اس کے سامنے چیخنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ میرے قریب آیا، میں اتنا زیادہ غصے میں تھی کہ میں نے زور سے کہا کہ تم جیسے آدمی سے شادی کرنا میری غلطی تھی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں کیم تایونگ۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نیچے دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ میں اسے شادی کرنا واقعی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے احساس ہوا اور اس نے کہا آئی ایم سوری، میں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ میرے قریب آیا، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی، میں اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے رونا چاہیے، بیٹھ کر اس کا انتظار کروں وہ آئے اور مجھے تکلیف پہنچائے، بعد میں معافی مانگے، یا اگلے دن جب بھی موقع ملے میں اسے چھوڑ دوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب میں اندر بھاگی تو باہر تیونگ کے ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہے تھے، وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے تھپڑ مارا ہے مجھے۔ اس کی آنکھیں ریڈ ہو رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں غصے میں تھا، لیکن میں نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے امپورٹنٹ دن کو خراب کروں گا۔ میں نے اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، مجھے واقعی معافی مانگنی چاہیے، یہ سب میری غلطی ہے، میں نے اس سے شادی کا اتنا امپورٹنٹ دن خراب کیا، ہماری شادی کی ساری پرابلم میری وجہ سے ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے، اور وہ مجھے ڈر ہے کہ میں اسے بھی کھو نہ دوں، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ اندر آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج مصروف تھا اور ایک لمبی سانس لی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اپنا غم نکالا اور اس نے میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ہٹکی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس نے کہا مجھ سے ڈرو مت، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے کے بعد نہ میں اور نہ وہ کچھ بول سکا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے، اپنے آنسو پونچھ لیے اور کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے، سو جاؤ، آخرکار تمہیں آفس بھی جانا ہے تو مجھے بھی اس کے مطابق تیار ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تایونگ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے افسوس ہے، میں نے پہلے ہی ان کی معافی کا جواب دے دیا تھا اور میری خاموشی تھی۔ میں نیچے آ گئی اور کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے وقت چاہیے۔ وہ میرے ساتھ سو گئے اور دوسرے دن میں نے بھی وہی معمول کیا۔ وہ جانے کو تیار تھے اور اچانک انہوں نے کہا اللہ حافظ۔ کیا انہوں نے مجھ سے کہا؟ اتنے عرصے کے بعد مجھے یہ سائٹ دیکھنے کی امید نہیں تھی اور وہ آج بہت زیادہ مسکرا رہے تھے۔ میں تیار ہو گئی، لیکن اچانک مجھے جونگکوک کا فون آیا۔ میں اور جونگکوک بچپن کے دوست ہیں۔ جب انہیں میری شادی کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے فون اٹھایا اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ میں بھی اتنے عرصے بعد اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور دروازے کی بیل کی آواز سنی۔ میں نے مسکرا کر دروازہ کھولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا مجھے تمہاری بہت یاد آئی، میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے کبھی نہیں مل پاؤں گا۔ وہ اندر آیا اور اپارٹمنٹ کی طرف دیکھا جو بہت مہنگا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ بزنس؟ جس پر میں نے جواب دیا جی ہاں، بیٹھ جائیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ وہ تایونگ کے بارے میں مزید سوالات کرتا، لہٰذا میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ جب وہ آئے گا تو آپ خود ان کا انٹرویو لے لینا۔ جونگکوک مزید جاننا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت کنجوس تھا، لیکن پھر اس نے میرے چہرے پر کچھ نشان دیکھے۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا اوہ، تمہارے چہرے پر کیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں مارا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ میں نے اس نشان کو اپنے ہاتھ سے چھپا لیا۔ جونگکوک
اچھے سے جانتا تھا کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ جونگکوک نے کہا، نہ چھپاؤ بیبی، میں آپ کے شوہر سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گی تو میں اسے رپورٹ کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح تکلیف اٹھائیں۔ آپ کے ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ تیونگ سے شادی کریں۔ میں نے اسے روکا اور کہا، رکو، کیا؟ اس نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی اور مزید وضاحت کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ڈیڈ نے یہ صرف پیسے کے لیے کیا تھا، لیکن انہیں ذاتی طور پر تیونگ پسند نہیں تھا۔ میں اس حقیقت کو جان کر حیران رہ گئی جو میرے ڈیڈ نے مجھے کبھی نہیں بتائی تھی، لیکن پھر اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ تیونگ تھے۔ وہ آج جلدی گھر آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو گئی۔ جونگکوک نے بلند آواز میں کہا، یہ رہے مسٹر ہینڈسم۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ میں صرف تیونگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے جونگکوک سے پوچھا، تھینکس، اور آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جونگکوک کو۔ یہ کون ہے؟ یہ میری وائف کے ساتھ اکیلا کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کے ساتھ یہ ریلیشن میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اس کا کوئی دوست ہے؟ یا وہ میرے پیچھے چھپ کر اس کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے؟ میں پریشان ہوں۔ میں معافی مانگنے کے لیے جلدی آیا تھا، لیکن یہ ان نون پرسن مجھے پاس نہیں آنے دے رہا تھا اپنی وائف کے۔ جونگکوک نے اسے بیٹھنے اور اس کے ساتھ بات کرنے کو کہا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا جبکہ وہ تیونگ کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی۔ میں اندر آئی اور دونوں ایک دوسرے کو جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں میں نے تیونگ کو چائے کا کپ دیا۔ جونگکوک نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ یہ غیر متوقع تھا۔ تیونگ کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ میں جلدی سے کچھ لے کر آئی تاکہ نیچے گری چائے کو صاف کروں، لیکن جونگکوک صرف مسکرایا۔ تیونگ نے صفائی کرنے میں میری مدد کی۔ وہ مجھے گھور رہا تھا لیکن غصے سے نہیں۔ پھر ہم تینوں اکٹھے بیٹھے۔ تیونگ نے اچانک مجھ سے کہا، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ میں اٹھی لیکن جونگکوک نے میری کمر پکڑ کر اور مجھے اپنی گود میں دوبارہ بٹھا دیا۔ تیونگ نے اس پر چیخ کر کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اسے دوبارہ چھوؤ؟ جونگکوک اس کی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوا۔ میں نے تیونگ سے کہا، تیونگ پلیز اس پر چیخیں نہیں۔ تیونگ نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ جونگکوک نے مجھ سے کہا، یہاں تم مجھے بتانے والے کون ہوتے ہو کہ کیا کروں اور کیا نہیں؟ میں اپنی مرضی سے چھوؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور اکو، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تیونگ چیخے گا تو میں ڈر جاؤں گی۔ جونگکوک نے مجھ سے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دوستی سے زیادہ وہ اہم ہے۔ اس نے طنز کیا اور پھر کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جونگکوک، ایسا نہیں ہے۔ جونگکوک نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، اکو، آپ سے دور نہیں جا رہا۔ دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا۔ تیونگ، اپنے ہاتھ میری وائف سے ہٹاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں کیا کروں گا جانتے ہو؟ تیونگ کھڑے ہوئے اور کہا، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا میں اس کا شوہر ہوں؟ جونگکوک نے انہیں دیکھا۔ میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں اور میں بتا بھی سکتا ہوں وہ تمہارے اس رویے کو پسند نہیں کرتی۔ مسٹر کم، کچھ بھی ہو، پہلے بات کرنا سیکھیں، پھر معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آئیے۔ میں نے انہیں روکنے کو کہا لیکن جونگکوک نے میری بات نہیں سنی۔ تیونگ نے غصے میں تھے۔ وہ چلے گئے اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں ابھی بھی بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں۔ تیونگ مجھ سے کہتے ہیں، اکو، کیا تمہیں جونگکوک پسند ہے؟ یہ سن کر میں اور زیادہ غصے میں آ گئی، لیکن پھر میں نے سوچا، اگر میں ہاں کہہ دوں وہ جیلس فیل کرے گا؟ چلو اسے جیلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر میں نے ایسا کہا تو وہ مجھے پھر ماریں گے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں گی۔ میں جونگکوک سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ میرا دوست بن کر بتائے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا لگے کہ میں دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن میں پھر بھی ایسا کروں گی تاکہ مجھے معلوم ہو وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں۔
تایونگ مجھے اپنی سوالیہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ سوال پوچھا اور میں نے کہا ہاں وہ میرا دوست ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جب میں نے ایسے کہا تو وہ ٹوٹے ہوئے مجھے لگ رہے تھے۔ تایونگ نے جواب دیا اوہ تو ایسا ہے تو مجھے واقعی معافی مانگنی چاہیے۔ میں آپ سے کل رات کے لیے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے جلدی گھر آیا اور ساتھ مووی دیکھنے کا پلان بنایا، لیکن میں اس کے رویے سے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے محسوس کیا ہے میں اپنی وائف کے ساتھ اتنا کولڈ بن کے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں ایک آخری موقع مانگنے آیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اب کچھ بھی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو پاؤٹ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کے لیے واقعی بہت برا محسوس کر رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ ایک موقع ڈیزرو کرتا تھا اور میں واقعی آج رات اس کے ساتھ مووی دیکھنے جانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ جان کر ایسا کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں، رک جاؤں۔ تو اس وقت میں نے جونگکوک کو جانے کا اشارہ کیا اور میں اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے جونگکوک کو کال کی۔ مجھے بہت الجھن ہوئی تھی، اسی لیے میں نے جونگکوک کو فون کیا۔ میں نے اسے سارا کچھ بتایا، سوائے اس کے کہ مجھے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا وہ میری مدد کرے گا۔ اس نے کہا ہاں اس اکو کے پاس تو کام کرنے کے لیے بہت پلان ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے کام کرنے کا طریقہ پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کال پر چھیڑ چھاڑ بند کریں، جس پر اس نے جواب دیا میں نہیں کروں گا اکو، تم مجھے نہیں روک سکتی پرنسس۔ ہم نے کچھ دیر بات کی اور پھر فون رکھ دیا۔ میں اپنے بیڈ روم کی طرف جانے کے لیے روم سے باہر آئی اور میں نے دیکھا تایونگ ہماری بات سن رہے تھے۔ شکر ہے انہوں نے صرف اتنا سنا جب جونگکوک اور میں مذاق کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو اب سونا چاہیے۔ میں نے جواب دیا میں نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا، لیکن وہ رک گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ نیچے دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا آئی لو یو اکو۔ ان 3 لفظ نے مجھے ایسا حیران کیا اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں بھاگ کے جاؤں، انہیں گلے لگاؤں اور کہوں میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ لیکن جونگکوک کے ساتھ بنایا گیا میرا پلان، اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں جونگکوک سے کہوں کہ میرا پلان کینسل ہو گیا ہے تو وہ پھر میرا مذاق اڑائے گا۔ کیا کروں؟ میں نے تایونگ سے کہا یہ میں جانتی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے؟ تو میں نے جواب دیا جی ہاں، اسی لیے آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنا سر دوبارہ نیچے جھکا لیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، بغیر یہ سوچے کہ اگر میں ان سے ایسی باتیں کرتی رہوں گی تو وہ کتنا غمگین ہوں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں اور انہیں ایک اور موقع دوں۔ اس رات میں افسوس کے ساتھ سوئی، افسوس اس بات کا کہ میں اسے معاف نہیں کیا۔ اگلے دن میں نے گھر کے کام اور وہ سب کیا جو میں ڈیلی روٹین پہ کرتی تھی۔ مجھے جونگکوک کا فون آیا، اس نے مجھ سے کیفے میں ملنے کو کہا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور پھر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ ونڈو سائڈ پر بیٹھا تھا، میں بیٹھی اور مسکرایا۔ اس نے کہا آج میں تمہیں ملنا چاہتا تھا، آئی مس یو، تم جانتی ہو۔ میں نے کہا عش یہ لڑکا، کال پر چھیڑ چھاڑ اور اب پھر سے۔ جونگکوک نے کہا جی ہاں میں کروں گا، مجھے آپ کے ہسبینڈ کو بھی جیلس فیل کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچانک مجھے کل رات کا سین یاد آیا۔ ہم نے کچھ آرڈر کیا۔ تایونگ بھی اسی کیفے میں تھا اور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سیٹ کے قریب بیٹھا تھا جہاں وہ دونوں عام بات چیت کر رہے تھے۔ تایونگ ایک اخبار کے پیچھے چھپ رہا تھا اور جیلس فیل کر رہا تھا کہ جونگکوک اسے کیسے دیکھ رہا تھا اور اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے پھٹنے سے روکا۔ جونگکوک اس سے مسلسل احمقانہ سوالات پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا تایونگ ہمارے پاس بیٹھا ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ جونگکوک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بہت حیران ہوئی اور کہا اور کیا نہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ نہ ڈالیا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ جونگکوک نے کہا چلو بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہنے ہی والی تھی کہ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن
پھر مجھے معلوم ہوا کہ بنی اسماعیل مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے ارد گرد کچھ غلط ہے۔ بنی اس طرح مسکراتا تھا جیسے جب وہ کوئی بات چھپا رہا ہو اور نہیں چاہتا کہ دوسرا شخص جانے۔ اس نے جب مسکرایا تو میں نے اسے جواب دیا، جی ہاں، آج رات کے بارے میں کیا خیال ہے جب تیونگ سو جائے گا؟ جونگکوک نے کہا، میں آپ کو لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آئی لو یو جونگکوک۔ جونگکوک نے کہا، آئی لو یو مور ریکو۔ میں نے تائی کی طرف دیکھا، تیونگ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا، مجھے معلوم تھا اس سے میرا دل رو پڑا۔ میں کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ لیا۔ جونگکوک نے مجھے روکا اور پوچھا، ایکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے بہانہ بنایا، مجھے ابھی امپورٹنٹ کام یاد آیا، کام پر جا رہی ہوں، بائے۔ میں چلی گئی۔ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تیونگ کو جیلس کرانا مزے کی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ میں تیونگ سے پیار کرتی تھی، لیکن میں اسے سچ بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ شام کو وہ گھر آیا، میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑا ہو گیا اور مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن اس نے کہا، نہیں، تم اپنی چیزیں پیک نہیں کر رہی، یا تم نے پیکنگ کر لی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں تم اپنے دوست کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دوں گا۔ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور تم جانتی ہو کہ میں بدل گیا ہوں۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک بوسہ دیا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں تم سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتی، تیونگ۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ اس نے کہا، لیکن جونگکوک کو۔ میں نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ میں نے کہا، ہم نے یہ سب پلان کیا تھا، یہ سب سچ نہیں تھا، جبکہ تم ہی وہ شخص ہو جسے میں پسند کرتی ہوں، آئی لو یو سو مچ تیونگ۔ یہ سن کر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے دوبارہ اس طرح بوسہ دیا جیسے اس کا کوئی کل ہی نہ ہو۔ اچھا جی، میرا ون شوٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ سب نے بتانا یہ کیسا لگا، اوکے؟ اور جو اسپیشلی میرے ریڈرس یہاں آ کر ریڈ کریں تو کائنڈلی اچھے سے کامنٹ کر کے بتانا، مما نے ریڈ کرنا ہے نا، اور سب کے کامنٹ چاہیے مجھے، میں چیک کروں گی۔ بائے۔